نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء اقيما انه عليم قدير صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بیٹیاں سب کے نصیب میں کہاں ہوتی ہیں؟ بیٹیاں سب کے نصیب میں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر جو خدا کو پسند ہو بیٹیاں وہاں ہوتی ہیں۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، صرف اللہ ہی زمین و آسمان کا مالک ہے۔ یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جس کو چاہتا ہے جڑواں بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہی اللہ جاننے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ میرے محترم ناظرین، آج بڑے دکھ کے ساتھ اور دل میرا خون کے آنسو رو رہا ہے، آج ایک دل کی تڑپ لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ میرے محترم ناظرین، میاں والی کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک نوجوان جس نے اپنی پہلی اولاد لڑکی ہونے پر ناراضگی کا اظہار کیا، اور وہ ناراضگی کا اظہار اس انداز سے کیا کہ اپنی بیٹی کو، جو 7 دن کی بیٹی ہے، اتنی خوبصورت پھولوں جیسی بیٹی، اس کے سینے میں 5 گولیاں اتار دی۔ یہ ایسا بدبخت انسان، مجھے تو لگتا ہے یہ زمانہ جاہلیت کے دور سے گزر رہا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے مشرکین کے خاندان سے لگتا ہے، جو آج بھی بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ تو میرے محترم ناظرین، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، ہم کلام ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا کہ اے اللہ، جب تو اپنی بندوں سے راضی ہوتا ہے تو کیا معاملہ کرتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے میرے موسیٰ، جب میں اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہوں تو میں وقت پر بارشیں عطا کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا اور کہا کہ یا اللہ، جب آپ اس سے زیادہ راضی ہوتے ہیں تو پھر اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جب میں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں تو پھر میں اپنے بندوں کو بیٹیاں عطا کیا کرتا ہوں۔ تو اس بات سے اندازہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی رضا کا سرٹیفکیٹ بیٹیاں ہوا کرتی ہیں۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو پھر اس کو بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ جو سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس حدیث کا نمبر 5148 نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور وہ اس بیٹی کو زندہ درگور نہ کرے، یعنی اس کو زندہ دفن نہ کرے،
اور اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یعنی بیٹی کے ساتھ حسن سلوک پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے گھر میں 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، اچھی پرورش کرے، اور جب ان کی شادی کا موقع آئے تو اچھے موضوع رشتے تلاش کر کے ان کی شادیاں کر دے، ان کے حقوق ادا کرے اور مرتے دم تک ان سے محبت کرے اور ان کا خیال رکھتا رہے، تو فرمایا کہ وہ جنت کے اندر میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ یعنی بیٹیوں کی تربیت کرنے پر، بیٹیوں سے محبت کرنے پر اتنا بڑا مقام نصیب ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو اس سے بڑا اور مقام کیا ہوگا، اس سے بڑی اور بیٹی کی فضیلت کیا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے محبت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ بیٹیاں محبت کے لیے ہوتی ہیں، بیٹیوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لایا کرتی تھی تو آپ کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے اور اپنی چادر مبارک اتار کر نیچے بچھا دیتے اور اپنی بیٹی سے کہتے اس کے اوپر تشریف فرما ہو۔ اس انداز سے اپنی بیٹی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیار کیا کرتے، محبت کیا کرتے تھے۔ اور میرے محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہیں جیسے چاند کے ارد گرد ستارے جلملا رہے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نہیں جانتے میرا گناہ کتنا بڑا ہے، آپ نہیں جانتے میرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے، زمینوں سے بڑا ہے، ان پہاڑوں سے بڑا گناہ ہے، پھر بھی معاف ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر بھی وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح وہ گناہ ہے کیا؟ پھر اس شخص نے کہا، اپنا واقعہ ذکر کیا اور روتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ زمانہ جاہلیت کا وقت تھا کہ لوگ اس وقت بیٹی کو منحوس سمجھا کرتے تھے، بیٹی کو اپنے گھر میں پیدا ہونا اپنے لیے عار سمجھا کرتے تھے، اور جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور کسی کام کی غرض سے مجھے کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا پڑا، میں وہاں چلا گیا، میرے گھر میں بچہ ہونے والا تھا، اور جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور آ کر میرے سینے سے چمٹ گئی، مجھ سے پیار کیا، کبھی میرے بالوں پہ ہاتھ پھیرتی ہے، کبھی میرے سینے سے لگ جاتی ہے، مجھ سے پیار کر رہی ہے۔ جب میں نے بیٹی کو دیکھا مجھے غصہ آیا کہ اس نے لڑکی کو کیوں سنبھال رکھا ہے، اس نے اس کو دفن کیوں نہیں کر دیا؟ بیٹا ہوتا تو خوشی کی بات تھی، بیٹیاں تو منحوس ہوا کرتی ہیں، اس کو گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ بیوی نے سمجھایا بجھایا، اس کے کہنے پر میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اپنی بیوی سے کہا اس کو تیار کرو، میں اس کو کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ بیوی نے اس کو خوبصورت کپڑے پہنائے، تیار کیا، میں نے اس کو ساتھ لیا اور چلا گیا۔ اب گرمیوں کے دن تھے، شدید گرمی اور لو پڑ رہی تھی، اور عرب کی تپتی ہوئی ریت پر جب میں چل رہا تھا میں پسینے سے شرابور ہو گیا۔ میں چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچا، وہاں جا کر میں نے ایک گڑھا کھودنا شروع کیا۔ جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو میری بیٹی میری مدد کر رہی تھی۔ جب میں مٹی نکالتا تو وہ اس مٹی کو نکال کر اپنے چھوٹے سے دوپٹے میں ڈال کر اس کو پھینکنے کے لیے جاتی۔ جب وہ دیکھتی کہ میرے چہرے پر پسینہ آیا ہوا ہے،
اپنے ہاتھوں سے میرا پسینہ صاف کرتی، اپنے دوپٹے سے میرے پسینے کو خشک کرتی، وہ میرے ساتھ محبت کر رہی تھی، لیکن میں اس کے لیے گڑھا کھوتا جا رہا تھا۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس طرح آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی بار بار اپنی چادر مبارک کو اٹھاتے، اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے۔ وہ واقعہ بیان کرتا جا رہا ہے، آپ روتے جا رہے ہیں، کیونکہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وہ رحمت للعالمین اس بات کو سن کر پریشان ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غمگین ہے۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے آگے بات بتائی، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے جب گڑھا کھود لیا، میں نے بیٹی کو اٹھا کر اس گڑھے میں ڈالنے کی کوشش کی تو بیٹی نے رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، چیخ و پکار کی اور کہا کہ ابا جان آپ مجھے اس گڑھے میں کیوں ڈال رہے ہیں، آپ مجھے اس میں کیوں پھینکنا چاہتے ہیں؟ وہ بچی چیختی رہی، چلاتی رہی، مجھے اس پر کوئی ترس نہیں آیا، میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا، مجھے کوئی محبت نہیں آ رہی تھی، میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، میں اس کو زندہ درگور کرنا چاہتا تھا، میں اپنی ریت کو قائم کرنا چاہتا تھا، جس ریت پر میں چلتا آ رہا تھا، کیونکہ میں اپنے ہاتھوں سے 100 بچیوں کو زندہ دفن کر چکا تھا، میں لوگوں کی بچیوں کو زندہ دفن کرتا رہا، آج میں اپنی بیٹی کو کیوں نہ دفن کروں؟ آج جب میں نے اپنی بیٹی کو اس گڑھے میں اتارا، بیٹی میرے چہرے کی طرف دیکھ کر کے رو کے کہتی ہے ابا جان اگر میں آپ کو اچھی نہیں لگتی، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے گھر میں جانا گوارا نہیں کروں گی، میں آپ کے گھر میں نہیں آؤں گی، میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گی، میں آپ سے کوئی چیز نہیں مانگوں گی، میں آپ سے کھلونے نہیں مانگتی، میں آپ سے کسی قسم کے مطالبات نہیں کرتی، مجھے چھوڑ دو۔ اگر آپ مجھے اپنے گھر میں بھی نہیں رہنے دیتے، میں آپ کے پاس نہیں رہتی، میں جنگلوں میں زندگی گزار لوں گی، لیکن مجھے قتل نہیں کرو، مجھے گڑھے میں بند نہیں کرو، مجھے ڈر لگتا ہے میں مر جاؤں گی۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن مجھے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس بچی پہ ترس نہیں آیا، اور گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈالنا شروع کی۔ وہ ساتھ ساتھ چلاتی جا رہی ہے، چیختی جا رہی ہے کہ ابا جان مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے جس کی آپ مجھے یہ سزا دے رہے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ لیکن مجھے اس پر ترس نہیں آیا، میں مسلسل مٹی ڈالتا رہا، حتیٰ کہ اس کی گردن تک مٹی آ جاتی ہے، پھر بھی وہ چیختی چلاتی رہی، مجھے پھر بھی ترس نہیں آیا۔ اے اللہ کے رسول، میں نے آخر کار اس کے سر پر بھی مٹی ڈال دی اور اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیا۔ اے اللہ کے رسول، میں اس وقت سے لے کر آج تک میں سکون کی نیند نہیں سو سکا۔ جب بھی میں آنکھیں بند کرتا ہوں مجھے میری بچی کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے، اس کے ننھے منھے ہاتھ میرے سامنے آ جاتے ہیں، جس طرح وہ ہاتھ جوڑتی رہی، جس طرح وہ چیختی چلاتی رہی، اس کی چیخیں آج بھی میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک میں رات سکون سے سو نہیں سکا۔ اے اللہ کے رسول، یہ میرا گناہ کیا معاف ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا کہ اے وہ شخص، تیرا جتنا بھی بڑا گناہ ہے لیکن میرے رب کی رحمت اس سے کہیں بڑی وسیع ہے۔ تیرا جتنا بھی بڑا گناہ ہے یہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ کلمہ پڑھ لے گا، یہ کلمہ تیرے اندر اتر جائے گا تو اس کلمے کی برکت سے اللہ رب العالمین تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ تھی بیٹی کی شان، یہ تھی بیٹی کی فضیلت۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں میں آنسو سجا کر اس بیٹی کی عظمت کو بیان کیا ہے اور فرمایا کہ بیٹیاں یہ تو اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں، ان کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں، ان کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں اور ان کے حقوق ادا کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کو جنت میں میرے ساتھ مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو جنت میں داخل کریں گے۔ جو ایک بیٹی، 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیوں کی کفالت کرتا ہے اور اچھے انداز میں ان کی پرورش کرتا ہے تو اس پر جنت واجب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے حقوق کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایسے بدبخت کے لیے آخر میں صرف اتنا کہوں گا، یہ جو میاں والی کا شخص جس نے اپنی بیٹی کو گولی مار کر کے اس کو شہید کر دیا ہے، مجھے تو لگتا یوں ہے جیسے یہ اس زمانہ جاہلیت کے مشرکوں کے ساتھ اس کا کوئی خاص تعلق ہے یا یہ انہی کی نسل میں سے چلا رہا ہے۔ اس بدبخت نے
آج ان کی یاد کو تازہ کیا ہے۔ میرے محترم ناظرین، میں حکومت وقت سے دست بستہ التماس کرتا ہوں ایسے شخص کو چوک اور چوراہے میں کھڑا کر کے پھانسی پر لٹکا دیا جائے تاکہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کوئی بچیوں کے ساتھ ایسا ظلم نہ کر سکے، اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔